برائیوں سے روکیں اگر والدین چاہیں، کیونکہ والدین کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو وقت کا سب سے بڑا ولی بنا دے، اور اگر والدین چاہیں تو اپنے بچے کو وقت کا سب سے بڑا شیطان اور خبیث بنا دے۔ یہ والدین کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ان کو جیسی تربیت دی جائے گی، جیسا سنسکار دیا جائے گا، اس طرح سے اسی سانچے کے اندر بچے ڈھلنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، ان کی والدہ نے، ان کے گھر والوں نے ہمارے بزرگوں کی کس طرح سے فکر کی، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی۔ ایسی مثال نہ تاریخ میں پہلے ملتی ہے اور نہ کبھی مل سکتی ہے کہ اس وقت کی ماؤں نے اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی اور ایسی تربیت کی کہ آج دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ ان کو جب دودھ پلاتی تو سب سے پہلے وہ جا کر کے وضو کرتی تھی، اور وضو کر کے وہ نماز پڑھتی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب وہ بچہ تھوڑا سے اور بڑا ہوا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، اماں نے ان کی کیسی تربیت کی، کس طرح سے ان کی پرورش کی، اور ان کے ذہن اور ان کے دماغ میں کس طرح سے باتوں کو اندر داخل کیا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے کہتی کہ اے میرے بیٹے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اسکول جاتے ہو، اور اسکول سے جب آتے ہو تو تم مجھ سے کھانا مانگتے ہو، مجھ سے پانی مانگتے ہو۔ دیکھو، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، نوازنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، روزی کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اسکول سے واپس آیا کرو تو تم مجھ سے کھانا مت مانگا کرو، تم مجھ سے پانی مت مانگا کرو، بلکہ تم اپنے اللہ سے کھانا مانگا کرو، اپنے اللہ سے پانی مانگا کرو، اور جو بھی ضرورت تمہیں ہو اس چیز کو اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ لہٰذا جب ماں اپنے بیٹے کو بار بار جب اس چیز کو سمجھاتی رہی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ذہن اور دماغ میں وہ بات گھر کر گئی کہ جب وہ اسکول سے گھر میں آتے فوراً وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے، مصلی بچھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعا کرتے اور کہتے، او اللہ آپ پالنے والے ہیں، او اللہ آپ رزق کا انتظام کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ پانی پلانے والے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ اور اس سے پہلے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ چپکے سے کھانا بنا کر کے ٹفن میں پیک کر کے اسے ان کے مصلی کے بغل میں رکھ دیا کرتی تھی، یا کوئی طاق تھی، الماری تھا، اس کے اوپر وہ کھانے کو رکھ دیا کرتی تھی۔ جب وہ بچہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب دعا مانگ کر کے کہ اے اللہ مجھے کھانے کا انتظام فرما، میرے لیے کھانے کا انتظام فرما، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب دعا سے فارغ ہوتے اور اس طاق کے پاس پہنچتے تو دیکھتے کہ وہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اس طرح سے ان کی ماں نے ان کی تربیت کی،
ان کی پرورش کی، اور بچپن میں جب بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، گھومنے اور ٹہلنے کی عمر ہوتی ہے، ان کی والدہ نے ان کے اندر اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے ہر چیز کے ملنے کا عقیدہ داخل کر دیا۔ لہٰذا ان کا یہ معمول تھا، جب اسکول جاتے اور وہاں سے واپس آتے اور گھر کے اندر مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے کھانے کا انتظام فرما، اور جب وہ طاق پر الماری پر جا کر کے دیکھتے تو ان کی والدہ چپکے سے کھانا بنا کر کے اس الماری پر رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے اسکول گئے، اپنے مدرسے گئے، اور مدرسے سے جب واپس آئے تو اسی دن گاؤں میں اور محلے میں کسی کے یہاں شادی تھی۔ اس شادی میں ان کی والدہ چلی گئی تھی اور اپنے بچے کے لیے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کی تھی۔ اس دن انہوں نے ٹفن پیک کرنا بھول گئی اور بچے کے لیے کھانا تیار کر کے اس الماری میں رکھنا وہ بھول گئی، اور شادی میں جب گئی تو اسی کے اندر بزی ہو گئی، مشغول ہو گئی، اور انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے ہمیں کھانا بنا کر کے ان کے طاق اور الماری میں چھپا کر کے رکھنا بھی ہے۔ لہذا جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے دعا کیا کہ او میرے خدا، او میرے اللہ، میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دیجئے۔ اور وہ اپنے عادت کے مطابق انہوں نے دعا کیا۔ ادھر ماں کو جب یاد آیا کہ آج میں نے تو قطب الدین کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے، ٹفن کو پیک نہیں کیا ہے، آج تو میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ماں بلک پڑی اور ماں بلبلا اٹھی، اور پریشانی کی حالت میں انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کیا کہ اے میرے اللہ، آج تک میں نے آپ کے لیے قطب الدین کا عقیدہ بڑا زبردست بنایا، او میرے اللہ آج میں کھانا بنانا بھول گئی ہوں۔ اگر آج قطب الدین دعا کر کے جب الماری میں جا کر کے ٹفن کو دیکھیں گے وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملے گا، او اللہ میں نے جو تربیت کی ہے، میں نے جو ان کی پرورش کی ہے، اے اللہ وہ پرورش بیکار ہو جائے گی، اے اللہ وہ پرورش اور وہ تربیت بیکار ہو جائے گی۔ اے رب کریم میرے قطب الدین کے لیے، اے میرے رب کریم میرے قطب الدین کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ ادھر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دعا کر کے جب الماری کے پاس گئے اور ایک وقت گزر گیا، ماں دوڑی دوڑی آئی، دیکھا کہ قطب الدین بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ماں نے ان کو فوراً اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، آج تم بھوکے ہوگے، آج تو تمہیں کھانا نہ ملا ہوگا، آج تم پیاسے بھی ہوگے۔ قطب الدین مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے میری والدہ، آج تو مجھے ایسا کھانا ملا ہے، آج تو مجھے ایسا کھانا ملا ہے اور اس کے اندر ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ ایسی لذت اور ایسا ٹیسٹ پہلے جتنا میں نے کھانا کھایا مجھے زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں۔ آج کے کھانے میں بڑا لذیذ، آج کا کھانا بڑا لذیذ تھا، آج کے کھانے میں بڑا ٹیسٹ تھا۔ اس طرح سے اس وقت کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی، اپنے لاڈلوں کی پرورش کی تھی، اپنے لاڈلوں کی تربیت کی تھی۔ اور بعد میں چلنے کے بعد یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو قطب الاقداب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے وہ معروف و مشہور ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ ان کی مائیں
ماؤں کا ہوتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی تربیت میں اور ان کی پرورش میں ہماری ماؤں نے اگر رول پلے کر دیا، خدا پاک کی قسم اس بچے کو ولی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس بچے کو ولی بننے سے کوئی